شکل صاحب، آپ نے جو جہاں ڈسکشن میں ہمیں پروپوز کیے یا بتایا، آپ نے پروپوز تو نہیں کیا بلکہ آپ نے بتایا ایکچولی کہ انڈیویجول لیول پر کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، فیملی کے لیول پر کیا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو چینلائز کر سکیں اس ڈرائیو کو، تو سوسائٹی کے لیول پر جا کر کیا پریکاشنری میئرز ہیں جو کہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے یا لینی چاہیے تاکہ یہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا جا سکے؟ اب دیکھیں نا، یہ معاشرے کا بیلنس، دیکھیں یہ معاشرے کو توازن دینا، اسے معتدل رکھنا، اس میں اس طرح کی چیزوں کو پیدا ہونے سے روکنا ایک بڑا حکیم آدمی کا کام ہے. تو یہ حکیم جو ہے نا، انسان تو ٹھوکریں کھا کے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی محکم ہے، اس میں بڑا یعنی دوام ہے، استمرار ہے، اس کو کوئی سیکھنا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے. لہذا قرآن مجید میں ہمیں جو احکامات دیے گئے ہیں نا، یہ خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل کا حوالہ پھر آ گیا ہے، تو جو 10 کمانڈمنٹس ہیں 3 اور 4 رکوع میں، اس کو کنکلوڈ کیا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ جو آپ کو ہم نے احکام دیے نا، یہ آپ کے رب نے اپنی حکمت سے آپ کو احکام دیے ہیں، آپ کو حکم بھیجے ہیں، یہ وحی کیے، یہ کمانڈمنٹس دیے ہیں، یہ اس کی حکمت کے مظاہر ہیں. اس میں جو پھر سوسائٹی کے لیے ایک گائیڈ لائن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے نا، یہ غلط، مطلب دیکھیں ہے بڑا پوٹنٹ جذبہ، لیکن اس کا یہ جو ایک رستہ رکھا ہے نکاح والا، ورڈ لاک والا، اس سے ہٹ کر جو دوسرا یعنی جسے زنا کہتے ہیں ہم، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید میں جیسے متشابہات اور محکمات کا فرق ہوتا ہے نا، یہ محکم آیت ہے. جو محکم آیت ہوتی ہے نا، اس کا جو لفظ، اس کا لفظی معنی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. متشابہ اس میں تو استعارہ بھی ہوتا ہے، کنایا بھی ہوتا ہے، وہ ذرا ایک سے زائد معنی بھی ہوتے ہیں. یہ جو محکمات ہوتی ہیں ان کے بہت کلیئر کٹ معنی ہوتے ہیں. اب یہ جب اس میں یہ قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ یہ اس کو ناممکن بنا دو. صحیح. کیونکہ قریب جاؤ گے تو یہ فعل ہونے کا امکان ہے. تو قریب نہیں جانا، تو اس کا مطلب یہ جتنے بھی آپ کے ہاں پردے کے احکامات ہیں، محرم غیر محرم کی جو تمیز جو دی گئی ہے کہ یہ محرم، بلکہ محرم جو بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ایک حد تک رہنے کی وہ ہمیں پروٹوکولز دیے گئے ہیں. نگاہیں نیچے رکھنے کی بات کی گئی ہے، تو اور یہ کہا گیا ہے کہ جی نکاح میں آسانی کرو، تاکہ وہ نکاح کر دو، اپنے رنڈووں کے بھی کر دو، بیواؤں کے بھی کر دو. یہ سارا در حقیقت یہ اس کے قریب نہ جانے کے لیے جو ہے نا یہ سارے احکام دیے گئے ہیں. پھر اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں. اسی طرح ارلی میرج بھی ہے. ہاں، ارلی میرج بھی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ نہیں کہتا کہ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو میرج ہے. یہ والدین کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اگر بچہ بالغ ہے اور اس کے والدین اس کو نکاح کرانے کی پوزیشن میں ہیں اور وہ نہیں کراتے اور اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ذمہ داری والدین پر ہے. ہمارے یہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا، ہم تو اب تو آج صرف کریئرز ہی نہیں ہوتا، اب ایک تو کریئر تو بہت بعد کی بات ہے. اب تو سب سے پہلی ڈیلیئنگ جو ہرڈل ہے یا کاز ہے وہ تو ایجوکیشن ہی ہے بذات خود. ہمارے بچے کی تعلیم نہیں ہوئی ابھی، ہماری بچی کی ابھی ایم فل تو کرنے دو. جی جی جی. وہ بچی 24-25 سال کی ہو جاتی ہے اور اس میں پھر وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے یا بچہ یا بچی جو بھی ہے. تو وہ جو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ارلی میرجز ہوں، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ اس فعل کے یعنی اس کی جائز رستہ کھلا رہے، آسان رہے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو، اور دوسرا رستہ مشکل بنا دیا جائے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور اگر پھر بھی کوئی، اب ظاہر قریب جانے کے لیے اب تو اسے کافی تگودو کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، یعنی پوری پلان بنانا پڑے گا. تو پھر بھی اگر کوئی اس فعل کا مرتکب ہو جائے تو پھر کڑی سزائیں، بہت عبرتناک سزائیں، بڑی شدید سزائیں، اگرچہ کہ اس کے لیے شرائط باقی عام جرم سے کی نسبت زیادہ، مثلا 4 گواہ وغیرہ رکھی گئی ہیں. لیکن جب ثابت ہو جائے تو بہت سخت سزا دی گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائی گئی نا کہ فرض کریں کسی 1-2 بندوں نے دیکھ بھی لیا ہے تو وہ پھر خاموش رہیں، کیونکہ اگر وہ ثابت نہیں کر سکے، یعنی 4 گواہ نہیں لا سکے،
تو 80 کوڑا ان کو لگے گا. تو شریعت کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا چرچا نہیں ہونا چاہیے. ہو بھی گیا ہے تو خاموش رہو. گند کو ڈھانپنا چاہیے. ڈھانپ دو اسے. یعنی آپ نے دیکھ بھی لیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ذکر مت کرو کسی سے, کیونکہ یہ ذکر کرنا خود ترغیب دینے کے درجے میں آ جائے گا. یہ جو سکینڈل چھاپتے ہیں نا اخبار, اور یہ جو بریکنگ نیوز آتی ہے اور وہ پھر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, تو یہ تو ترغیب دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس کو منہ سے بھی نہ نکالو, لیکن بالفرض اگر کسی نے منہ سے نکالا ہے پھر منطقی انجام تک پہنچاؤ. کہ اگر وہ تو 4 گواہ لے کے آ گیا تو پھر تو جو اس کے مرتکبین ہیں ان کو پھر سزا ملے گی, اور بڑی کڑی سزا ملے گی. تاکہ چونکہ چرچا ہو گیا ہے, لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے, تو پھر لوگوں کو اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے. اور اگر وہ نہیں ثابت کر سکا تو پھر جس نے وہ الزام لگایا اس کو 80 کوڑے مارو, تاکہ یہ انجام بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اس طرح بات منہ پہ لانے کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی اس سے دور رہنے کے لیے کیسی کیسی قانون سازی کی گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ جذبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جو ہے نا اس طرح تذکرہ کیا جائے, چرچا کیا جائے. اس کو ذرا یعنی رکھا لائنے ہے, بہت قوی رکھا ہے, بڑا طاقتور جذبہ دیا ہے, لیکن اس کو ذرا جسے کہتے ہیں ڈھانپ کے رکھنے کا, قابو کر کے رکھنے کا, اس گھوڑے کی لگامیں کھینچ کے رکھنے کا بھی پورا ایک پروٹوکول دے دیے ہیں. اور وہ پھر سخت سزا اس لیے رکھی ہے تاکہ اگر یعنی یہ کوئی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی معمولی سا ایکٹ ہے, وہ اس کی بہت کڑی قسم کی سزا رکھتی ہے.